انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پہ بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوری سے ہارتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ بات ہمیشہ تمیز اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں، تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائے گی۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائے تو کڑوے نہ لگے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لے کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھے جتنا آپ دوائی پر یقین رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی سہی مگر فائدہ مند ہوگی۔ کبھی زندگی سے تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ تو یہاں ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائے گے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے،
دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ خیال رکھے گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھے، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ جزاک اللہ خیرن۔